السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، آج ہم آئے ہیں سیرت کہانی کے چوتھے حصے پر۔ شادی کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت اور گھر کے کام کاج بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے ساتھ بھلائی اور نیکی کے کاموں بھی مشغول رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بیماروں کی خبرگیری کرتے، یتیموں کی پرورش کرتے اور بے سہارا عورتوں کا سودا سلف لا دیتے۔ کسی کو دکھ درد میں دیکھتے تو اس کا دکھ درد دور کرنے کی کوشش کرتے، اور کوئی آپ کے پاس ضرورت لے کر آتا تو اس کی ضرورت پوری کر دیتے۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ نیکی کرتے تھے، اسی وجہ سے چھوٹے بڑے سب لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے۔ عرب کے لوگوں کی بت پرستی اور دوسری برائیوں کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت دکھتا تھا، اور آپ ہر وقت ان کو سچائی کے راستے پر چلانے کی ترکیبیں سوچتے رہتے۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھے خواب بھی نظر آتے، جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ سچ ثابت ہو جاتا اور ہو بہو وہی کام پیش آتا۔ اب آپ تنہائی پسند کرنے لگے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس کے قریب ہو چکی تھی۔ مکے کی آبادی سے 2-3 میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جس کا نام جبل نور ہے۔ اس کے اندر ایک غار ہے جسے ہرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے لیتے اور ہرا کے غار میں اکیلے بیٹھ کر دن رات خدا کی عبادت میں مشغول رہتے۔ جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا تو گھر واپس تشریف لے آتے اور وہاں سے دوبارہ کھانا لے کر پھر ہرا چلے جاتے۔ جب ان کی عمر 40 سال 6 مہینے کی ہوئی تو ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت کر رہے تھے تو آپ کو یکایک اللہ کے فرشتے جبرائیل نظر آئے۔ جبرائیل وہ فرشتے تھے جو اللہ کا کلام اور پیغام لے کر پیغمبروں کے پاس جاتے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار اللہ کا کلام سنایا اور ان سے کہا، پڑھو۔ پیارے نبی نے کہا، میں تو نہیں پڑھ سکتا، ما انا بقارئ۔ جبرائیل نے پھر کہا، اقرأ، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، ما انا بقارئ، میں تو نہیں پڑھ سکتا۔ انہوں نے پھر سے کہا، اقرأ، پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا، ما انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ پھر حضرت جبرائیل نے ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ پہلی وحی یہ تھی، پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سارے جہان کو پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھو تمہارا رب بڑا کرم کرنے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ سورۃ العلق تھی۔ اس کے بعد جبرائیل چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ہیبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کانپنے لگا۔ اسی حالت میں وہ گھر تشریف لائے اور بی بی خدیجہ سے فرمایا، مجھے اڑھاؤ، مجھے اڑھاؤ۔ انہوں نے آپ کو کمبل یا چادر سے اڑا دیا۔ جب سکون ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کو سارا حال سنایا اور پھر فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ بی بی خدیجہ نے کہا، ہرگز نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو کبھی رنج میں مبتلا نہیں کرے گا۔ آپ سچ بولتے ہیں، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتے ہیں، امانتیں ادا کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کے ساتھ برا نہیں کریں گے۔ پھر وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے بت پرستی چھوڑ کر عیسائی مذہب اختیار کر لیا تھا اور آسمانی کتابوں توریت اور انجیل کے عالم بھی تھے۔ ورقہ نے جب یہ واقعہ سنا تو بول اٹھے، یہ خدا کا وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر اترا تھا۔ ایک کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کو آپ کی قوم آپ کے گھر سے نکال دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو چیز آپ لے کر آئے ہیں اس کو لے کر پہلے بھی جو آیا اس کی قوم نے اس کے ساتھ دشمنی کی۔ اگر میں نے آپ کی نبوت کا زمانہ پایا تو میں دل و جان سے آپ کی مدد کروں گا اور آپ کا ساتھ دوں گا۔ مگر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ ورقہ کا انتقال ہو گیا۔
پہلی وحی کے بعد ایک مدت تک حضرت جبرائیل کوئی اور وحی نہ لائے۔ وحی کا رک جانا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑے غم کا باعث ہوا۔ وہ بہت اداس ہوئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غم حد سے بڑھ جاتا تو جبرائیل آپ کے سامنے ظاہر ہوتے اور کہتے، آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور میں جبرائیل ہوں۔ آخر ایک دن جبرائیل یہ وحی لے کر نازل ہوئے، اے اور لپیٹ کر لیٹنے والے، اٹھو، لوگوں کو ڈراؤ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ اللہ کا رسول اور نبی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا مجھ پر فرض ہو گیا ہے۔ دوسری وحی آنے کے بعد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ پھل، پھول، درخت، اناج بھی وہی اگاتا ہے، خوشی، غم، زندگی، موت بھی وہی دیتا ہے۔ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی، وہ دن رات اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں کو بجا لانے میں لگے رہتے ہیں، ان کو ماننا فرض ہے۔ اور دنیا میں جتنے رسول اور نبی آئے ہیں وہ سب سچے اور خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، اس لیے مجھ پر ایمان لاؤ۔ اور انہوں نے بتایا کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو جو کتابیں دیں وہ سب سچی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ ہر شخص مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ ہوگا اور خدا کے سامنے حاضر کیا جائے گا، وہ ہر ایک کو اس کے اچھے اور برے کاموں کا بدلہ دے گا۔ عورتوں میں سب سے پہلے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ مردوں میں آپ کے بچپن کے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد ہوئے غلام حضرت زید بن حارثہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ اسی طرح لڑکوں میں سب سے پہلے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایسے لوگوں کو اسلام کی باتیں سمجھانے لگے جو طبیعت کے نیک اور سمجھدار لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ ایسے لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ ان میں قریش کے بڑے بڑے خاندانوں کے لوگ بھی تھے اور غریب لوگ بھی۔ کوئی 2.5 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کے کچھ برے لوگوں کے کانوں میں اسلام کی بھنک پڑ گئی ہے اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑی کے قریب ایک محفوظ مکان میں چلے گئے جس کے مالک ایک نیک دل مسلمان ارقم ابن ابی ارقم تھے۔ مسلمان وہیں جمع ہو کر نماز پڑھتے، جو لوگ اسلام قبول کرنا چاہتے وہ بھی وہاں جا کر آپ سے ملتے اور مسلمان ہو جاتے۔ اسی طرح 3 سال گزر گئے۔ اس عرصے میں صرف 133 نیک لوگوں نے اسلام قبول کیا، ان میں 100 سے کچھ اوپر مرد تھے اور باقی عورتیں تھیں۔ اچھا بچوں، کل ہم آئیں گے اسلام کے عام واعظ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ حافظ۔